بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم شوال کا سورج مسلمانوں کے لیے خوشی و مسرت کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس کو عید کا نام دیا جاتا ہے۔ عید یہ عادہ یعودو سے ہے، جس طریقے سے عربی میں کوئی کہے کہ اعودو میں آؤں گا، تو عید بھی اس دن کو کہا جاتا ہے کہ جو بار بار آتا ہے، یعنی کہ جو دن بار بار لوٹ کر آتا ہے اس خوشی کے دن کو عید کہا جاتا ہے۔ عید کا دن کہ جس میں مسلمان جس دن کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے دن کا آغاز اللہ کے مقدس نام سے کرتا ہے، کہ مسلمان عیدگاہ میں اکٹھے ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اس نماز کا وقت امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کے ایک نیزے کے بقدر بلند ہونے سے لے کر زوال تک، سورج کے زوال تک عید کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا، عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آیا کرتے تھے عیدگاہ کی طرف، اسی طرح سے جس طریقے سے آتے تھے وہ طریقہ چینج کر کے، یعنی راستہ چینج کر کے، جس راستے سے جاتے ہوئے دوسرے راستے سے جاتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام عیدگاہ کی طرف آتے اور بغیر ممبر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ یہ خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے۔ عید کی نماز کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے اور نماز کے بعد ہی خطبہ ہوتا ہے۔ نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے تمام معاملات میں، ہماری تمام چیزوں میں طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے۔ تو یہ نماز یہ عبادت ہے، اور عبادت تو ویسے بھی قابل قبول نہیں ہے تب تک جب تک کہ اس میں طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ تو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ جی عید کی نماز کا طریقہ کیسے ہے، اور لوگ الٹے طریقے سے ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو طریقہ جو نیت کا ہے وہ زبان سے نہیں ہے، زبان سے جو بولا جاتا ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں، اقوال ہوتے ہیں، قول ہوتا ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا نام۔ آپ کی نیت ہے گھر سے نکلے عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت ہو گئی، آپ آئے ہیں۔ اب نماز کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا کہیں گے، اس کے بعد پھر 7 تکبیرات کہیں گے۔ 7 تکبیرات کہہ کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پر بھی جو ائمہ حضرات ہیں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ اکبر اتنا لمبا نہ کھینچے کہ پیچھے لوگوں کو پریشانی ہو جائے، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ اللہ اکبر جب امام کی بھی پوری نہیں ہوتی اور لوگ ہاتھوں کو پہلے اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ اکبر مختصر سا جس طریقے سے ہے اس طریقے سے کہنا چاہیے، لمبا نہیں کھینچنا چاہیے۔ 7 تکبیرات کہنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ اعلیٰ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، پھر 2 سجدے کر کے پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کر، پھر اس اللہ اکبر کہنے کے بعد، یعنی جو ہم دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تکبیر کہہ رہے ہیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد اب ہم 5 تکبیرات اور کہیں گے۔ 5 تکبیرات کہنے کے بعد پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر وہ تلاوت کر کے پھر رکوع کریں گے، رکوع کے بعد پھر سجدے، پھر اس کے بعد سلام پھر دیں گے۔ یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ عید نماز۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف آتے تو سب سے پہلے نماز ادا کرواتے۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ خطبہ بعد میں ہے، کتب احادیث میں دیکھیں کہیں بھی آپ کو نہیں لکھا ہوا ملے گا کہ خطبہ پہلے دینا چاہیے، بلکہ یہ صراحتاً احادیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کا یہ معمول تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپس میں جب ملتے تو بڑے بہترین طریقہ تھا ان کا مبارکباد دینے کا، وہ تھا تقبل اللہ منا و منک، کہ اللہ آپ سے اور ہم سے جو ہم نے اعمال کیے ہیں وہ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا۔ اچھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص عید نماز میں پیچھے رہ جائے اور وہ اس حالت میں آ کے ملے کہ اگر امام مسجد یا امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے بھی وہ اگر تشہد میں بھی مل جاتا ہے، تو تشہد میں بیٹھنے کے بعد جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو اس کے بعد جو بندہ لیٹ آیا ہے وہ کھڑا ہوگا اور 2 رکعت پڑھے گا۔ 2 رکعت وہ اپنے طریقے سے 7 تکبیرات پہلی رکعت میں زائد اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زائد کہہ کے پھر اس کے بعد 2 رکعت وہ پڑھ لے گا۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
اتنا لیٹ آئے کہ نماز بالکل ہو چکی ہے تو وہ علیحدہ سے 4 رکعت پڑھ لے، جس طرح عام نماز میں عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ 4 رکعت پڑھ لے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے۔ تو اسی طریقے سے عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بچیاں گیت گا رہی تھی، شعر کہہ رہی تھیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان بچیوں کو منع کیا کہ یہ شیطانی مزامیر ہے، نہیں کہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکر، کہ اے ابو بکر، کہ ان لکل قوم عیدا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، ھذا عیدنا، اور فرمایا کہ آج ہماری عید ہے، یعنی آج ہمارا عید کا دن ہے۔ تو عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، تو آپ جس طریقے سے چاہیں انجوائے کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کریں، دوستوں سے ملیں، رشتہ داروں سے ملاقاتیں کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔